पाठ मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ और सुनने वालों को, वीडियो को देखने वालों को मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और खुदा आप सबके साथ हो। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए और मेरी कलीसिया के लिए और जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए बरकत का बाइस ठहरे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। खुदा को हम याद दिलाते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी पर कभी गौर नहीं किया। हम अपनी जान के दुश्मन हैं, अपनी जान को खुदा के ताबे नहीं करते। मत सोच लें कि हम अपने आप को बचाते हैं और अपनी जिंदगी को बहाल करते हैं। तो आइए खुदा उनके कलाम से सीखते हैं। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत को कामों को बयान करेगा या उसकी पूरी सताइश सुनाएगा। मुबारक है वो जो अदल के काम करता है और वो खुदावंद और वो जो हर वक़्त सदाकत के कामों को करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी के बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को हमद के लिए फरमाता है। और खुदा का बंदा दाऊद, जिसने खुदा की हमद 40 साल जंगल के अंदर की, दिन रात उसने खुदा को पुकारा। खुदा की हमद करो, खुदा के कामों को। कौन है जो सदाकत के कामों को बयान करते हैं? वो लोग आज सदाकत के कामों को बयान नहीं, बल्कि आज खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर इसलिए हम पर बढ़ता है कि हम खुदा की नजर के अंदर काम बुरे कर रहे हैं। क्योंकि मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के हसूर हर वक्त दिन और रात और बिस्तर पर भी खुदा के हसूर चुकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने बिस्तर पर भी जब भी तुझे आंख खुले तो खुदा की सताइश करता है। और मेरे अज़ीज़ों, गैर जो कौमें हैं उनकी तरफ देखें कि वो पानी के अंदर, आग के अंदर कितना अपने खुदा को ढूंढ रहे हैं। पानी के अंदर कितना कितना अरसा खड़े हैं और कितने कितने दुख पाकर अपने खुदा को तलाश करते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने हमें ये आसानी के साथ कि तुम अपने बिस्तर पर भी अपने खुदा को याद कर सकते हो। तुम अपने खुदा की हमद, सना, सताइश और मदद सिराई करना। कौन है जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा को बड़े करीबी और पसंद लोग हैं और खुदा के हसूर अपना वक्त गुजारते और खुदा की सताइश करना और खुदा के नाम को जलाल देना और खुदा के करीब होना।
جو شکر گزاری کے کام کرتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں اور خدا کو جان لیتے ہیں اور خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور خدا کے کام میں اپنی کام کو ملوث نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، جو خدا سے ڈرتے خدا کے حضور آتے ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ، جیسا کہ ہم ہر روز کچھ نہیں دے سکتے تو خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کا نذرانہ ضرور پیش کریں، خدا کے حضور ضرور شکر گزاری کے ساتھ آئیں، اپنے بدن کی شکر گزاری، اپنے ہاتھوں کی شکر گزاری، اپنے بدن کے اعضاء کی شکر گزاری اپنے خدا کے حضور پیش کریں۔ تو جب اپنی زندگی کو خدا کے تابع نہیں کرتے تو میں رات کو کلام مقدس سے دیکھ رہا تھا، جو گناہ کار ہیں، جو زناکار ہیں، جو بت پرست ہیں، اخبار کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، ان کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے اور اخبار میں لکھ رہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ان کی زندگی کے اندر ایک پتھر آئے گا۔ پتھر کیا ہے؟ وہ بیماری ہے، وہ ان کے لیے ایک مصیبت آ جاتی ہے، ان کے لیے دکھ آ جاتا ہے، وہ پتھر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں اور اس کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کرنے والے خدا کی قریب ہوتے ہیں، اور شکر گزاری کرنا، خدا کے حضور آنا اور خدا کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دینا۔ میں دعوے کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خدا نہیں بولتا، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی خداوند سے پیدا ہوئے، جو خدا کو قبول کر چکے، وہ مسیح میں ہیں، اور مسیح یسوع ان کے لیے جو مسیح میں کام نہیں کرتا ہے، جو گناہ میں ہے، تو خداوند یسوع مسیح ان کی بابت کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ابلیس ان سے گناہ کے لیے، بدی کے لیے، برے کاموں کے لیے، برے منصوبوں کے لیے وہ کام ان کو یاد دلاتا ہے۔ جو لوگ اپنے باپ ابلیس سے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، وہ برے کام اپنی زندگی سے جدا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا باپ ابلیس ہے۔ پہلے دن سے جب خدا نے باغ عدن کے اندر آدم کو رکھا تو ابلیس جس کو آسمان سے گرایا، تو اس نے آ کر مائی ہوا کو جھوٹ بول کر گمراہ کیا۔ وہ جھوٹ آج بھی جو اپنی زندگی کے اندر بولتے ہیں وہ اپنے باپ ابلیس سے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی کو بھی شیطان کہنا یا شیطان کا بچہ کہنا درست نہیں، لیکن جس کے کام شیطانی کے ہیں، جس کے کام شرارت والے ہیں، جو گناہ گار ہے، وہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابلیس کے فرزند ہیں، ابلیس کے بیٹیاں بیٹے ہیں۔
کیونکہ جب خدا نے لوسیفر کو نیچے گرایا تھا تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، فرشتے تھے جو اس کی حمایت کر رہے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، یسوع کو ہرگز نہ بھولیں، خدا کو ہرگز نہ بھولیں۔ خدا نے ہمیں پاک روح جو عنایت کیا، جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا، جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا، وہ روح القدس آج میرے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ میرے عزیزو، حزقیل نبی تھے اور خدا کا کلام ان پر نازل ہوا، اور جب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا تو خدا کو کہنے لگا کہ اے خدا مجھے اپنی صورت دکھا، اور جب صورت دیکھی تو گاش کھا کر گر گیا۔ لیکن موسیٰ کی طرف آئیں، موسیٰ نے خدا سے کہا اے خداوند مجھے اپنی صورت دکھا، اور خدا نے کہا تو میری صورت نہیں دیکھ سکتا، تو میری کانڈ دیکھ لے۔ تو خدا نے اس کو اپنی کانڈ دکھائی اور موسیٰ بھی گاش کھا کے گرا۔ آج یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے، یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16-17 آیت میں دوسرا مددگار تجھے دوں گا، دنیا اسے نہیں جانتی، تم اسے جانتے ہو، وہ تمہارے اندر ہے۔ وہ روح آج بھی آہیں بار بار کر رو رہا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں، روتا ہے، چرلاتا ہے، ورلاپ کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور توجہ کریں تاکہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں۔ خداوند یسوع اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، خدا کی حمد کرو، خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو بحال کرتا، برکت دیتا، زندگی دیتا ہے، لیکن جو گناہ میں ہے اس کے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا ہم کو اپنی لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کے لوگ ہیں تو اس کی حمد کریں، نہیں تو ہم گالی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور مخالف مسیح ہیں۔ جادو ٹونا برے کام، ہم مخالف مسیح ہیں، اور مخالف مسیح جو ہیں وہ شیطان ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں اور خداوند کو جان لیں۔ خداوند زندہ ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، گناہ گار کو۔ جب یہودی لوگ ایک خاتون کو پکڑ کر لے کر آئے تو اس نے قانون میں کہا یسوع کو یہ گناہ میں آئین ٹائم پہ پکڑی ہے، تو یسوع نے کہا جاؤ اس کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ جو اس کے ساتھ گناہ میں تھا۔ تو یسوع کو یہ علم تھا کہ یہ شرابی ہیں، یہ نشے باز ہیں، یہ ناچ رنگ دکھتے ہیں،
یہ برے کام کرتے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ اسے سنسار کرو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ اور سب کے سب پتھر چھوڑ کر چلے گئے، اور یسوع نے اس کو کہا جا پھر گناہ نہ کرنا، گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، لیکن گناہ سے ہم نے غالب آنا ہے، گناہ کو دبانا ہے۔ گناہ کو جب اپنی زندگی کے اندر لے کر جائیں گے تو قبر کے اندر عذاب ہے، اس عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور خداوند کی تابع کریں، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو دعا مانگیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے جو خدا نے ہمیں آج کلام دیا، اور کلام کے وسیلہ خدا ایک ایک زندگی کو برکت دے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یہ سناتری میں تیرا شکر گزار ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے۔ تو نے مجھے، میرے گھرانہ کو، بچوں کو، کلیسیا کو، قوم کو دن دیا، میرے آس پاس پڑوسیوں کو دن دیا، گلی محلہ آبادی کو دن دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل کے لیے، برکت کے لیے، جلال، حشمت، بزرگی کے لیے۔ اے باپ، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق کی یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کی کلام کے وسیلہ وہ زندگیاں بدل دیں جو گناہ میں ہیں، جو بدی میں ہیں، جو خداوند برے منصوبوں میں ہیں، تاکہ خداوند تو اپنی لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارے درمیان آیا، آسمان کو چھوڑا، زمین پر آیا۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا، ایک ایک زندگی کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ ہاللویا۔ یسوع ناصری، تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ کیر کرنے میں دھیما، شکے تمہیں گانی ہے۔ پاکرو میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر بھیجا، تو نے مجھے چنا ہے۔ بابا بابا بابی بی بی یسوع، میری کمزوریوں کو دور کر، اور باپ آسمانی، تیرا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے خطا کرتے ہیں، میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کرتا پیٹتا ہوں تاکہ مجھ میں کوئی خطا نہ آئے۔ اور خداوند بنی نوع انسان، انبیاء، نبی، رسول خداوند تیرے حضور سے گر گئے، اور خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے میرا صادق گرے گا، میں اسے اٹھاؤں گا اور کھڑا کروں گا، اور شریر گرے گا وہ گرا ہی رہے گا، اسے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آج خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا۔ یسوع ناصری، جو نشے کی لعنت میں ہیں، تیرے نام کے وسیلہ ان کی نشے کی لعنت جائے، تاکہ وہ زندگیاں بحال ہو جائیں، بچ جائیں، اور ان زندگیوں کے لیے تینے فدیہ دیا، اپنا قیمتی خون ڈال دیا، تاکہ وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، بچ جائیں اور توبہ کریں۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ برے منصوبے جو دنیا کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر
तेरे नाम के वसीला वो चले जाएं और खुशहाली उन जिंदगियों के अंदर आए। और खुदा उनको अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रो बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तफसीरों के मुंह बंद कर। बाप उस्मानी मेरे घर गिराना बच्चों को संभाल, अपनी पनाह में रख, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। बाप उस्मानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बाप उस्मानी मैं उन बीमारों को तेरी मज़बा पर लाता हूँ, जो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है और शिफा बख्श दे, ताकि तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देने की कुदरत रखता है और तेरे सिवा कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप उस्मानी उन बेटियों को, जो बेटियां भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकतें दुआ को सुन कबूल कर। बाप उस्मानी मैं अपने गली मोहल्ला आबादी के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरे हुज़ूर आकर बरकत की दुआ करता हूँ। बाप उस्मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज की रहनुमाई करना, इबादत करना, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना, अपनी पाक रूह को बेचे। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। और जो तेरे नाम पे खुदावंद यीशु दुख उठाते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, गले काटे जाते हैं, बाप वो तेरी हाज़ुरी में पहुंचते हैं, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी उनके घरानों को सबर तसल्ली इम्तनान दे, तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात किया है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आज से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।